شہادت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان پر کرم نوازیاں۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ خندق میں دشمن کا تیر لگا جس سے بازو کی ایک رگ کٹ گئی۔ زخم کافی بہتر ہو رہا تھا مگر انہوں نے دعا کی، اللہم انک تعلم انہ لیس احد احب الی ان اجاہدہم فیک من قوم کذبوا رسولک واخرجوہ فان کان بقی من حرب قریش شیء فابقنی لہ حتی اجاہدہم فیکا، یعنی اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ ان قریش سے جہاد کا شوق ہے جنہوں نے تیرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا، اور ان کی شرارتوں کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے جانا پڑا۔ خدایا اگر قریش سے مزید کوئی جنگ ہوگی تو مجھے اس کے لیے زندگی عطا فرما تاکہ میں تیری رضا کے لیے ان سے جہاد کروں۔ وَإِن كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ فَافْجُرْهَا وَاجْعَلْ مَوْتَتِي فِيهَا، اگر قریش کے ساتھ جنگوں کا خاتمہ ہو چکا ہے تو اس زخم کو تازہ کر کے میری شہادت کا ذریعہ بنا دے۔ زندگی کی تمنا فقط دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے، ورنہ آرزو شہادت۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے خوب کہا، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ وقت آخر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیاں۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کے بعد تقریباً 6 سال ظاہری زندگی نصیب ہوئی۔ یہ وقت اگرچہ بہت مختصر ہے مگر انہوں نے اس میں جان نثاری و وفا شعاری کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں خوش کیا کہ انہیں شہادت کے وقت اور شہادت کے بعد بارگاہ خدا تعالیٰ و دست مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے والے انعامات کا ذکر سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نگرانی میں سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علاج کروا رہے تھے۔ جب ان کے زخم سے خون بہنے لگا تو صحابہ کرام کے ہمراہ تشریف لائے اور ان کا سر اپنی گود میں رکھ کر دعا کی، اللہم انا سعدا قد جاہد فی سبیلک وصدق رسولک وقضى الذی علیہ فاقبل روحہ بخیر ما تقبلت به الارواح، اے اللہ یقیناً سعد نے تیری راہ میں جہاد کیا، تیرے رسولوں کی تصدیق کی اور اپنی ذمہ داری پوری کی، اے اللہ تو سعد کی روح کو بہترین فضل و کرم کے ساتھ قبول فرما لے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا سن کر آنکھیں کھولی اور عرض کی، السلام علیک یا رسول اللہ، اما انی اشہد انک رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ غلام کا آخری سلام قبول کیجئے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذرائے محبت انہیں سینے سے لگا لیا، ان کے زخم سے نکلنے والا خون کائنات کے دولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک اور داڑھی شریف پر لگنے لگا۔ دیکھنے والوں کو جہاں سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر رشک آ رہا تھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم بھی پیش نظر تھی۔ کوئی صاحب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پاک کو خون سے بچانے کے لیے آگے بڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا سعد کو مزید اپنے قریب کر لیتے۔ اسی حالت میں سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح جسم سے نکل کر بارگاہ خداوندی میں پیش ہو گئی۔ جنازے قبر اور جنت میں کیفیت۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں جب سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا جسد خاکی اٹھایا گیا تو اس کا وزن بہت کم تھا۔ منافق کہنے لگے انہوں نے بنو قریظہ کے بارے میں غلط فیصلہ کیا تھا اس لیے جنازہ بہت ہلکا ہے۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لقد نزل 70,000 ملک شہدوا جنازۃ سعد بن معاذ ما وطئوا الارض قبل یومئذ، 70,000 فرشتے یعنی آسمان سے اتر کر سعد کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے بھی اٹھایا ہے۔ ان فرشتوں نے آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر قدم نہیں رکھے۔ روایت میں ہے اقتبض انسان من تراب قبرہ ففتحها فإذا هي مسك قال رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حتی عرف ذلك فی وجہہ، ایک شخص آپ کی قبر مبارک کی مٹی
مٹھی بھر کر اپنے ساتھ لایا، بعد میں دیکھا تو وہ مشک تھیں۔ جب بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر کیا تو رخسار انور پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے اور زبان اقدس پر سبحان اللہ جاری ہو گیا۔ جنت میں شان و شوقت۔ ایک موقع پر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ریشمی حلہ نظر پیش کیا جو نہایت نرم و ملائم تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کی نرمی اور خوبصورتی پر تعجب کا اظہار کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لمنادل سعد بن معاذ فی الجنت احسن من ھذا، یعنی سعد بن معاذ کو جنت میں جو رومال دیے گئے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ حسین، خوبصورت اور نرم ہیں۔ رب تعالیٰ کی نوازشات۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا سعد کے جنازے کے سامنے فرمایا اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، یعنی سعد بن معاذ کی روح آنے کی خوشی میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا عرش جھوم اٹھا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ارشاد نبوی ہے ھذا الذی تحرک لہ العرش وفتحت لہ ابواب السماء، یعنی سعد کے لیے عرش الہی جھوم اٹھا اور آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی والدہ رونے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی تلقین کرتے ہوئے اور خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا الا یرقع دمعک ویذهب حزنک فإن ابنک اول من ضحک اللہ الیہ واہتز لہ العرش، یعنی آنسو روکو، غم دور کرو، تمہارے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی منفرد رضا، کرم نوازی اور عزت سے نوازا ہے جو اس سے پہلے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی اور اس کے لیے عرش جھوم اٹھا ہے۔